أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نظيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا یقیناً ہم نے پھیرا اس پانی کو ان کے درمیان تاکہ وہ سمجھیں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا بس اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے کسی چیز میں زیادتی نہیں کی. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم بھیج دیتے فی کل قریۃ نذیرا ہر بستی میں ڈرانے والا. فلا تطع الکافرین بس آپ اطاعت نہ کریں کافروں کی. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا اور مقابلہ کریں ان کا قرآن کے ذریعے سے بڑا مقابلہ کرنا. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے چلایا دو دریاؤں کو. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ کہ یہ میٹھا ہے راحت پہنچانے والا. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ اور یہ نمکین ہے انتہائی کڑوا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور بنایا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک آڑ جو بند کی ہوئی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ اور
اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشراً انسان کو فجعلہ نسبا وسحرا اور بنایا اس کا نسب بھی اور سسرال بھی وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور ہے آپ کا رب قادر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ان کی جو نہ انہیں نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں کمر بستہ ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا اللہ رب العزت نے ماقبل فرمایا کہ دیکھو اللہ کی قدرتوں کی طرف کیسے اس نے سائے کو پھیلایا پھر اگر اللہ چاہتا تو اسے ایک ہی جگہ پر قرار ہی دیتے سایہ ہوتا ہی نہ یا سایہ ہی ہمیشہ ہوتا پھر سورج کو اس پر رہنما مقرر کیا پھر اللہ رب العزت نے اسے سمیٹا کتنا آسانی کے ساتھ اللہ سائے کو سمیٹ لیتے ہیں اور رات کو اللہ رب العزت نے لباس بنایا نیند کو اللہ رب العزت نے راحت کا ذریعہ بنایا دن کو روزی کمانے کا اور چلنے پھرنے کا ذریعہ بنایا ہواؤں کو اللہ نے چلایا اپنی رحمت بارش سے یعنی پہلے ہوا چل جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے یوں اللہ رب العزت نے ہم نے آسمان سے جو ہے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ بنجر زمین کو اس کے ذریعے سے ہم آباد کر لیں وَنُسْقِيَهُ اور ہم پلائیں سیراب کریں اس سے جو ہم نے پیدا کیا بہت سے جانور اور اسی طرح انسانوں کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان پھیرا ہے تاکہ یہ دھیان رکھیں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے کسی چیز میں زیادتی نہیں کی ہے پانی کا ایر پھیر کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے سمندروں کے اوپر سے یعنی بادل انہیں کھینچ لیتے ہیں اور پھر یہی بادل جو ہے برساتے ہیں تو برسانے میں کچھ انسان اپنے فائدے میں لاتے ہیں جانور اپنے فائدے میں لاتے ہیں کچھ اسی طرح جو ہے بہتا جو ہے دوبارہ وہی سمندروں کی طرف جو ہے واپس پلٹ جاتا ہے اور کس طرح انسان جو ہے کسی چیز کو استعمال کرنے کے بعد دوبارہ وہ پانی اس کے اللہ رب العزت منافع اسی طرح قائم دائم رکھ لیتا ہے انسان استعمال کرنے کے بعد جو ضائع بھی کر لیتا ہے اور جو انسان کی فضلات وغیرہ بھی چلے جاتے ہیں پھر یہی پانی جب سمندروں میں پہنچ جاتا ہے اللہ اس میں وہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں کہ دوبارہ ان سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے تو کیسے اللہ رب العزت ہی کی قدرت ہے لیکن لوگ اللہ کی ناشکری کے سوا اور کسی چیز میں زیادتی نہیں کرتے کثرت کے ساتھ اللہ کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا مگر ماقبل مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ جو ہے یعنی اگر اللہ چاہتا اسے کیوں ہی نبی بنایا کسی اور کو کیوں نہیں بنایا ہر بستیوں میں جس طرح پہلے آتے رہے اس طرح ہی کیوں نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور بھیج دیتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا یوں جو ہے یعنی اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ہی مکمل کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر بستی میں بھی آنا ناممکن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کا آنا ناممکن ہے کہ سوائے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیونکہ وہ پہلے سے زندہ ہیں کسی نئے نبی نے اب آنا نہیں ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین کا سلسلہ اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا اب کسی نبی کا آنا یہ بالکل جو ہے محال ہے جو شخص بھی ایسے نظریہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانا ہے
تو وہ شخص جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر اختیار کر لیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جو بھی اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کرو۔ تو مرتد کی سزا قتل ہے، اس لحاظ سے جتنے بھی ہیں ان کی سزا جو ہے وہ ایک ہی سزا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ کہنا کہ ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے، یہ بالکل جو ہے اسلام کے منافی بات ہے۔ کافر بھی اپنی مذہب کی کسی نہ کسی لحاظ سے تبلیغ کی اسے اجازت ہے، لیکن مرتد شخص کو تو اپنے دین کی کسی لحاظ سے بھی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اور مفسرین، محققین، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ عورت اگر جو ہے مرتد ہو جائے 3 دن تک جو ہے اسے بند کیا جائے، اور تیسرے دن تک اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک، نہیں تو اسے جو ہے قتل کر لیا جائے۔ اور یہ شریعت کے جو ہے بالکل عین تقاضے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی بات پر جو ہے عمل کیا، من بدل دینا فاقتلوہ۔ سب سے پہلے جو ہے مسلمہ کذاب، اس کا جو ہے یعنی قلع قمع کیا، اسود عنسی، اور اسی طرح جو ہے بعد میں ہر زمانے میں جتنے مسلمان تھے انہوں نے اپنے زمانے کے جتنے بھی ایسے مرتد قسم کے لوگ تھے ان کا قلع جو ہے وہ قمع کیا۔ فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ کافروں کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں اور ان کا مقابلہ کریں اس قرآن سے جہادا کبیرا، زیادہ کوشش کر کے، زیادہ جدوجہد کر کے، بڑی جدوجہد کر کے ان کا مقابلہ کریں۔ قرآن کریم انسان سیکھے اور ان کفار کے مقابلے میں جو ہے وہ آئے، اور کفار کے مقابلے میں آنا در حقیقت یہ نہیں کہ صرف ان کے ساتھ بات ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تو رضا اس میں شامل حال ضروری ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا میں یہی ہے کہ جب انسان کفار کا مقابلہ کرے گا آپس میں ہمیشہ صلح رکھے گا۔ جب انسان جو ہے کفار کے مقابلے میں ہوگا تو صلہ رحمی انتہائی زیادہ ہوگی، اور کثرت کے ساتھ عبادات میں، ریاضات میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھے گا۔ لیکن جب کفار کا مقابلہ ہی نہیں ہوگا تو صلہ رحمی جو ہے وہ دن